عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور خان کی عمر اس وقت 28 سال کی تھی اور وہ فن سپاہی گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کی، اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ ہی پر قناعت کی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا، اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیا کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے ساتھ اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق اور امتیاز نہ تھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقہ کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات تھے جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفتہ بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہتے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہ ہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ اب یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شہسوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 سو اور ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی تھی، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اور خان نے اس امر میں علاء الدین اور قرہ خلیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا اور علاء الدین کے بعد وزیر سلطان ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور و مشورہ کیا، قرہ خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت بھی پیدا کر دی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کو ایک مستقل فوج قائم کیا جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی، اور دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برقرار جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی تو جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رعایا کے لڑکے سے کمی پوری کر لی جاتی تھی۔ لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور خود ان ہی سپاہیوں اور ترکو لڑکوں کے اس فوج میں داخل ہو جانے لگے۔ اس فوج کا نام ترکی نام یعنی چیری نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا، اور خان نے جب اس سے مرتب کیا تو عمر سپاہیوں کے پہلے دستہ کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زاہد و تقیٰ کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش ظاہر کی۔ حاجی موصف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چیری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی 3 صدیوں میں سے جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، اپنی چیری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی رہنمت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کے خاص نگران میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔
ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شرائط کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے نواز کر سرفراز کرتا رہتا تھا۔ یعنی چیری کے متعلق مزید حالات آگے آئیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ